خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، لفظ ایمان سے بائبل مقدس میں مراد ہے اعتقاد، اعتماد، توکل، بھروسہ، یقین۔ آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم خدا کے ایسے لوگوں کو بلائیں، ہم ایسے خدام کو مدعو کریں، ہم ایسی شخصیات کو دعوت دیں جنہوں نے خداوند الہیم خدا پر، خداوند یہوہ پاک خدا پر، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، توکل رکھا، بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنے جلال کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کو جاری فرمایا، اور نہ صرف یہ سارے تجربات بخش دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے چن بھی لیا۔ اور اسی طرح آج ایک نوجوان شخصیت، خوبصورت خدا کے خادم مبشر چاند کرامت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خدا جوانی کے ایام میں اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ انجیل کے پیغام کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور خدا نے ان کو بہت ساری برکات سے مالا مال کیا ہے۔ جی مبشر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں ویلکم کہتا ہوں آج اپنے پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا کے فضل سے آج میں ہوشنا ٹی وی کے اوپر آیا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے ہوشنا ٹی وی کے اوپر ویلکم کیا۔ جی تھینک یو مبشر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ خداوند کے حضور دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، اور جتنے بھائی بہن آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی پتا، لشکروں کے رب تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدائے عظیم، خدائے ذوالجلال، ہم تیرے شکر گزار ہیں دنائے کل۔ اے میرے پاک خدا، آج کے اس پروگرام کے لیے، آج کی صبح کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ میرے پاک خدا تو نے یہ موقع فراہم کیا کہ خداوند تیرے کلام کی باتوں کو خداوند اے باپ ایمان کی گفتگو کو خداوند جاری رکھ سکیں۔ اے باپ آسمانی پتا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے خداوند، جنہوں نے خداوند آج مجھے یہاں ویلکم کیا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند تو ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کی حدوں کو بڑھا، اس چینل کو خداوند تو پورے دنیا کے اندر خداوند استعمال کر۔ میں تیری منت کرتا ہوں اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند یہ چینل ایک ریوائول، ایک تبدیلی کو لے کے آنے والا خداوند ایک ذریعہ بن جائے۔ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند تیرا پاک روح القدس اس چینل کے ساتھ کثرت کے ساتھ ہو، تیرا پاک روح حفاظت کرے، نگہبانی کرے، مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ تھینک یو مبشر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایمان کی تقویت کہاں سے حاصل کی؟ جی پاسا، میں جب چھوٹا تھا تو بچپن کے اندر میرے جو پیرنٹس تھے، میرے والد صاحب آرمی کے اندر تھے، تو میری ماما ہی میری ٹیک کیئر کرتے تھے، اور جو میری ماما تھے وہ پڑھے نہیں تھے، تو گھر کے اندر ہم اپنے گھرانے کے اندر کوئی بھی دعا نہیں تھا کرتا۔ تو والد صاحب میرے جب چھٹی ان کو ملتی تھی 1 منتھ کے بعد یا 3 منتھ کے بعد وہ آتے تھے، تو وہ دعا کیا کرتے تھے صبح ٹائم مارننگ میں۔ تو میں نے ان کو دیکھنا، لیکن میں دعا نہیں تھا کرتا، اور میرا رجحان بالکل ہی نہیں تھا، اور میں صرف ایک نام کا مسیحی تھا، مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ مسیحیت ہے کیا۔ اور گھر میں صرف میرے والد صاحب دعا کیا کرتے تھے، وہ بھی جب آرمی میں سے انہیں چھٹی ملتی تب وہ گھر آتے تھے، اور صبح ٹائم وہ بلند آواز کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے والد صاحب صبح کتنے بجے دعا کرتے تھے؟ صبح وہ تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب وہ اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو پھر کس طرح آپ کے گھر میں تبدیلی آئی، اور آپ اور آپ کی ماں اور آپ کے بھائی بہن کس طرح خدا کی طرف رجوع لے کے آئے؟ جی سر، میرے نا گھر کے اندر اپنے
نانوں لوگ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور میری جو نانی امی تھی وہ دعا کیا کرتی تھی. تو ان کو دیکھ کر ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑھا اور ہوا کچھ یوں کہ میں اسکول جایا کرتا تھا اور سنڈے اسکول بھی انہوں نے مجھے بھیجنا شروع کیا اور اس طرح کر کے میں نے کلام کی طرف میں نے دھیان کیا کہ مسیحت ہے کیا، بائبل کو میں نے جانا اور اس طرح کر کے میں اپنی نانی سے میں نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ہے کیا. مبشر جی مجھے بتائیں کہ جب آپ جوانی کے ایام کے اندر تھے تو آپ کی کیا خواہش تھی، کیا بننا چاہتے تھے؟ جی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے اور جب میں پیدا ہوا تھا تو تب سے ہی میرے والد صاحب نے اپنے لبوں سے یہ کہا تھا، اپنے منہ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ پاسٹر بنے گا. تو انہوں نے تو یہ بات کہہ دی لیکن مجھے نہیں تھا پتہ. میں اپنے اسکول جایا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، میں مختلف جگہوں پر جانا، اسکول میں نے جانا، وہاں میں نے آوارہ دوستوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ میں نے گھومنا اور میں خدا سے بہت دور تھا اور میں نے جو میرے کام تھے وہ بالکل ہی نہیں تھے کہ میں پاسٹر بنوں گا. میں ہوا کچھ یوں کہ 2013 کے اندر میں نے مسیحت کے اندر میں نے رجحان کیا. ہوا اس طرح کہ جو میری نانی تھی اور میرے نانا ابو تھے ان کے اوپر ایول اسپرٹ کے اٹیک ہوا کرتے تھے اور ہوا اس طرح جب میرے نانا ابو کے اوپر اٹیک ہوا تو میں پینک ہوا، میں ڈر گیا اور میں نے دعا کرنا شروع کی. اور جب میں نے دعا کرنا شروع کی تو اتنا ریگولر دعا نہیں تھا کرتا، کبھی میں نے کر لینی کبھی میں نے نہ کرنی. اور اس طرح کر کے میں نے جب مسیحت کے اندر میں نے دیکھا کہ میں ایک مسیحی ہوں. میرے سارے دوست وہ نان مسیحی تھے اور میں ایک اکیلا ہی مسیحی تھا اور میرا دھیان خدا کی طرف نہیں تھا. میرے والد صاحب نے بچپن میں یہ کہا تھا کہ یہ بڑا ہو کر پاسٹر بنے گا، لیکن میں نے صرف ایک ڈر کی وجہ سے میں نے دعا شروع کی کیونکہ میرے نانا ابو کے اوپر ایول اسپرٹ کے اٹیک ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے اٹیک. اور اس طرح میں نے اپنا جو دھیان ہے میں نے خدا کی طرف لگایا اور ہم پہلے ہمارا فائنانس بہت اچھا تھا، ہم گھر کے اندر بہت اچھی زندگی کو بسر کر رہے تھے. جیسے ہی ایول اسپرٹ کے اٹیک ہوتے ہیں تو ہمارا جو فائنانشلی طور پہ ہم ویک ہو گئے، ہمارے اوپر بیماریوں نے گھیر لیا. میرے اوپر بھی بیماریوں کا اٹیک ہوا، ہمارا بینک بیلنس تھا وہ بھی زیرو ہو چکا تھا، کرائسس کے نیچے آ گئے تھے، ہم کافی زیادہ ٹربل کے اندر تھے ہم. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے بپتسمہ کون سے سن میں اور کون سے خادم کے ذریعے لیا، کہ کس طرح انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا خدا کی طرف اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف؟ جی سر، ہوا کچھ یوں کہ 2013 کے بعد جیسے ہی نانا ابو کے اوپر ایول اسپرٹ کے اٹیک ہوتے تھے تو ایک خادم تھے، ایلڈر یونس صاحب ہمارے وہاں رہتے تھے شہر، اور انہوں نے ایک خادم کو ہمارے گھر میں لے کر آئے جن کا نام وہ سلیم کوٹ گرجا کلونی کے ہیں، پاسٹر یوسف شریف. تو ان کو لے کر آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آپ کے نانا ہیں ان کے اوپر ایول اسپرٹ کے اٹیک ہیں، اور انہوں نے دعا کرنا شروع کی. اور وہ ہم سبھی، کیونکہ میرے گھرانے کے اندر کوئی بھی دعا نہیں تھا کرنے والا، اور میرے والد صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی. میری ماما تو آلریڈی نہیں تھے کرتے، ہمارے گھرانے کے اندر کوئی بھی دعا نہیں تھا کرتا سوائے میرے نانی امی کے. اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں سنڈے کو آتے تھے وہ دعا میں انہوں نے کہنا کہ بیٹھو دعا کیا کرو، تو میرے گھرانے نے بیٹھ جانا کرنا، لیکن میں نے پھر بھی نہ بیٹھنا، میں نے پھر بھی باہر چلے جانا کرنا. اور دعا میں صرف مختصر سی کرتا تھا 2-3 منٹ کی، وہ بھی رات کو. تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے فورس کیا کرنا کہ آپ دعا کیا کرو، آپ خدا کے پاس آؤ، بائبل پڑھا کرو. لیکن میں ان کی بات کو نہیں تھا مانتا. وہ اپنی ڈیوٹی کو وہ آتے تھے سنڈے کے سنڈے اور دعا کر کے چلے جاتے تھے. 2-3 سال اس طرح ہی ہوتا رہا، 2-3 سال اس طرح ہی ہوتا رہا. ہمارے اوپر ایول اسپرٹ کے اٹیک بھی ہوتے رہے، کرائسس کے نیچے بھی تھے، بہت قرضہ تھا ہمارے اوپر، بیماریوں نے ہر بچے کو
میرے 5 چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو گھیرا ہوا تھا, چھوٹی سسٹر کو, مختلف ہمارے دوائیوں کے اوپر بہت پیسے خرچ ہوتے تھے, ہم بہت قرض کرائسس کے نیچے تھے. تو پاسٹر صاحب نے مجھے کہنا کہ آپ گھر کے اندر سٹینڈ لیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ بائبل پڑھا کریں, دعا کیا کریں. لیکن میں ان کی بات کو ہرگز نہیں تھا مانتا, میں کچھ بھی نہیں تھا کرتا, میں نے صرف اب فارمیلٹی کے لیے رات کو 2-3 منٹ میں نے دعا کیا کرنی. اور 2016 کے اندر تیسرے جو مارچ کے سٹارٹ میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی, اور میں نے جب میری طبیعت خراب ہوئی تو پھر میں نے چرچ جانا شروع کیا. جب میں نے چرچ جانا شروع کیا تو ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کے لیے, میں ایک پہلوان تھا, میں کبڈی کا بہت شوقین تھا, میں بازو پکڑ گیم ہوتی ہے وہ میں بڑا میری اچھی پرفارمنس تھی, میں پورے پنجاب کے اندر دیگر علاقوں کے اندر شہروں کے اندر میں جاتا تھا. یعنی کہ دوسرے شہروں میں بھی آپ جی اپنے فن کو لے کر جاتا تھا میں. اور مبشر صاحب, خدا کے جو منصوبے ہماری زندگی میں ہوں وہ اجاگر ہوتے ہیں, ہماری خواہشیں کچھ اور ہوتی ہیں. ناظرین, مبشر چاند کرامت کے ساتھ ان کی زندگی کی بابت بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پر وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.